إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں خداوند عالم فرمایا کہ ہم نے اپنے اس کلام کو بھیجا جو کہ عدالت کے ساتھ ہے اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہے. وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَإِن تُطِعْ، اے میرے حبیب اگر آپ اطاعت کریں، پیروی کر لیں، اکثر من فی الارض، اکثریت جو زمین پر ہے، زمین پر جو رہنے والے اکثر انسان ہیں، یعنی آیت یہ بتا رہی کہ اکثریت معیار نہیں ہے، زیادہ لوگوں کا ہونا یہ معیار نہیں ہے، معیار کے حق پہ ہونا ہے. کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مذہب حق ہے، یہ دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ اس کا رہبر، جو اس کا امام، جو پیشوا ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ اس میں ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے حبیب اگر زمین پر جو اکثر لوگ، اکثر انسان ہیں، زیادہ انسان جو ہے، اگر آپ ان کی اتباع کر لیں، ان کی پیروی کر لیں تو کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اچھے راستے پر ہونا، حق پر ہونا، یہ دلیل نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہوں. زیادہ ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں، حقانیت کی دلیل نہیں ہے. جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر اتباع کریں گے اکثریت کی تو گمراہ ہو جائیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اکثریت جو ہے، کیوں اس کی وجہ سے گمراہی کا خطرہ ہے؟ آج پوری دنیا میں اکثریت کو معیار قرار دیا جا رہا ہے. بھائی جو پارٹی زیادہ ووٹ لائے گی اسی کی سرکار بنے گی، جو الیکشن میں لڑنے والا زیادہ وہ ووٹ لائے گا وہ ایم ایل اے ایم پی بنے گا. لیکن کیا بالکل صحیح ہو رہا ہے؟ یہ انسان کی مجبوری ہے. یہ اکثریت کو چن کے، اکثریت جس کو چن لے اس کو بنانا، یہ انسان کی کیا ہے؟ مجبوری ہے. لیکن خدا نے جسے بنایا ہے، خدا کو اکثریت اقلیت نہیں دیکھنا ہے. خدا نے جس کو چاہا اس کی صلاحیت کے مطابق نبی بنایا، جس کو چاہا ولی بنایا، جس کو چاہا امام بنایا. لیکن انسان کی مجبوری ہے. لہذا آیت یہ کہہ رہی ہے ان یتبعون الا الظن، یہ اکثریت جو ہے ظن اور گمان کے اوپر اتباع کرتی ہے. یعنی اس کا کام تمام کے تمام گمان و ظن پہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ انسانوں کا کام ہی گمان و ظن پہ ہے. مطلب یہاں پہ بور ویل لگانا ہے، اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پانی نکل آئے گا، پھر بور ویل ڈالتے ہیں، نکل گیا تو نکل گیا. ظن اور گمان ہے، یقین نہیں ہے. اکثریت سبھی جو ہے ظن و گمان پہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے. وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اکثریت جو ہے اتباع کرتی ہے مگر یہ کہ ظن پہ. اللہ ایک کنڈا والا لفظ ہے، مگر یہ کہ ظن کے اوپر. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ وہ ہیں جو کہ دھوکے میں ہیں، اور لہذا ان کی اتباع اکثریت کی ملاک نہیں ہے، اکثریت کی اتباع کرنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ آئے جس میں امام برحق ہو، رسول برحق ہو، اکثریت اس کے ساتھ ہو تو وہ اکثریت صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے اس کا رہبر جو عقل کل ہے، اس کے اب کسی غلطی کا امکان نہیں ہے. یہاں پر اکثریت اس کی بات ہو رہی ہے، وہ اکثریت جو انسان خود اپنے سے جو ہے بناتا ہے، اور ان کی اکثریت کسی مذہب کو مانتی ہے، کسی دین کو مانتی ہے. لہذا وہ جو کہ اپنے سے امام انسان نے بنایا ہے، اپنے سے رہبر بنایا ہے، اپنے سے خلیفہ بنایا ہے، یہ اکثریت ملاک اور معیار نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے تمام کام ظن اور گمان کے اوپر ہوتے ہیں، یقین پر نہیں ہوتے. آیت نمبر 117، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ
وهو أعلم بالمهتدين. بے شک رب کا آپ کا پروردگار اللہ وَأَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے. اللہ سب کو جانتا ہے کون گمراہی پہ ہے کون ہدایت پہ ہے. ہو سکتا ہے انسان اپنے کو ہدایت پہ دکھائے ذرا حالے کہ دل میں ایمان ہی نہ ہو اس کے. وَأَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور جو ہدایت یافتہ ہے ان کو بھی اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. علم خدا میں تمام چیزیں ہیں. آیت نمبر 118. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. فَكُلُوا کھاؤ. کون گوشت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. بہت ساری آیتیں اس بارے میں ہے کون سا گوشت کھانا حلال ہے کیسے حلال ہے کب نہیں. یہاں پہ مختصر طور پر اشارہ ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ یہ علیہ ہے بس کھاؤ اس گوشت کو جس کو ذبح کرنے میں اللہ کا نام لیا گیا ہو. بسم اللہ واللہ اکبر کہا گیا ہو. بسم اللہ واللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جائے گا ذبح کرنے کے بعد. کیا کہا جائے گا؟ بسم اللہ واللہ اکبر. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بس کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو صرف وہی والا کھاؤ. حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ. اسی کے بارے میں آگے والی آیت بھی ہے بڑی ہے بس ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وَمَا لَكُمْ دیکھیے آج کے زمانے میں تو واضح ہو چکا ہے کہ جانور اگر جو ہے ذبح نہ کیا جائے مرا ہوا جانور اگر انسان کھائے گا تو بیماریاں ہوتی ہیں. یہ تو جسمانی بیماریوں کے بارے میں بات ہے. روحانی بیماریاں کہیں اس سے زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا خداوند عالم نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ جو ذبح نہ کیا گیا. مردار کا کھانا حرام ہے کہ بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے جھٹکا والا وہ بھی کیا ہے حرام ہے. سائنسی لحاظ سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جانور ذبح ہوتا ہے تڑپتا ہے جس کا خون نکلتا ہے جو اس میں گندگیاں رہتی سب نکل جاتی ہیں. اب جو ذبح ہو گیا جان نکل گئی اب جو خون اس کے اندر ہے وہ خون نجس بھی نہیں ہے. اگر کپڑے میں آپ کے لگ گیا تو کپڑا نجس نہیں ہوگا ذبح ہونے کے بعد. اور جو ہے وہ خون نقصان دہ بھی نہیں ہے. البتہ خون کو کھانا نہیں ہے پاک ہے. بہت سی چیزیں ایسی جو پاک ہے لیکن کھانا جائز نہیں ہے. وہ خون جو گوشت میں رہ گیا وہ کیا ہے وہ پاک ہے. جو نکلا ہے ذبح کرنے کے بعد تیزی سے نکلتا ہے وہ کیا ہے نجس ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تم کو کیا ہو گیا ہے توجہ دلا رہا ہے خداوند عالم. اللہ تأکلوا تم نہ کھاؤ اس کو کہ جس میں اللہ کا نام لیا گیا یعنی جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسی کو کھاؤ. یہ تاکید ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ خداوند عالم کہہ رہے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آیت شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کون سے جانور کھا سکتے ہیں کون سے نہیں کھا سکتے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جو ہم نے تم پر حرام قرار دیا ہے جو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. وہ ہمارے جسم کے لیے ہماری روح کے لیے لہٰذا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جو ہم نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. اب حرام میں اضطرار کی صورت الگ ہے. آدمی کہیں بیابان میں ہے جنگل میں ہے بھوک سے مر رہا ہے مرا ہوا جانور مل گیا ہے اور بغیر اس کو کھائے جان نہیں بچ سکتی ہے تو وہاں پہ جائز ہے. استثناءات ہر قانون میں. روزے کے لیے حکم آیا ثم اتموا الصیام علی اللیل روزہ رکھو لیکن ایک جو مریض ہے جو بیمار ہے جو کمزور ہے نہیں رہ سکتا اس کو نہیں رکھنا ہے. نماز کا حکم آیا نماز کھڑے ہو کے پڑھو بہت کمزور ہے اور بیٹھ نہیں سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو. وہ بھی نہیں کر سکتے لیٹ کے پڑھ لو. ہر ایک میں چھوٹ ہے لیکن بالکل چھوٹ نہیں. جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ نے انسانوں کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے مگر اتنی ہی کہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ بہتر جاتا ہے. اس وقت ہم کو سخت لگے گا رے صبح میں ٹھنڈے پانی سے کیسے وضو کریں گے
ذرا حالانکہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے، اس نے کوئی ایسا ہمارے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے کہ جو ہم کر نہ سکیں۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، إِلَّا مَذْ تُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جب تم مضطر ہو جاؤ، کہیں پریشانی آ جائے، جنگل بیابان میں کہیں پھنس جاؤ اور اس مردار کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو وہاں پہ اضطراری صورت میں اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنے میں جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ہیں لَيُضِلُّونَ جو آپ کو گمراہ کر دیں گے، بِأَهْوَائِهِمْ اپنے ہوائے نفس کی وجہ سے، بغیر علم جو کہ ہوائے نفس بغیر علم کے ہیں، یعنی سماج کے اندر، لوگوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گمراہی کی چیزیں ہیں، اگر جو ہے، اور یہ گمراہی کی چیزیں ان کے ہوائے نفس کی وجہ سے ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ کا حکم نہیں ہے، دین کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کا ہوائے نفس ہے، بغیر علم، بغیر علم کے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ عقلی ہیں نہ منطقی ہیں، بس سماج میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ گوشت کی نظر مت کرو، ہے بغیر علم ہے، کیوں نہ کرو، جو پاک ہے وہ حلال ہے، کیوں نہیں کر سکتے ہے؟ گمان اور وہ جو ہے اندازہ لگا کر کے اگر قبر کھودو گے تو کیا ہو جائے گا، ہے بھائی، یہاں پہ قبر کھودنے کے لیے علی پور سے آتے ہیں، ہم نے سنا ہے بھائی، یہاں بہت سے ہیں جو مزدوری کا کام کر سکتے ہیں، کھود سکتے ہیں، کیا ہو جائے گا، مردہ جو جب زندہ تھا تو اس نے تمہیں کچھ نہیں کیا، اب مر گیا تو کیا کر دے گا وہ؟ ما حرم علیکم وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنے ہوائے نفس کی وجہ سے، بغیر علم کے جو ہے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، لہذا اکثریت سے بچ کے رہنا، اکثریت ملاک نہیں ہے، اکثریت معیار نہیں ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر سے خطاب کر کے کہا تھا کہ اے ابو ذر، دیکھو جدھر علی جائے ادھر جانا ہے، اگر علی تنہا اکیلے جا رہے ہیں جس راستے پر، تم بھی اسی راستے پہ جانا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سب لوگ کدھر جا رہے ہیں، سب معیار نہیں ہے، حق کا معیار علی ہے، اگر علی کو دیکھو چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو، تمہیں علی کی طرف جانا ہے، لہذا معیار اکثریت نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حق ہے، دین ہے، نبی ہے، امام ہے، وہ ہے۔ اور آج انسانوں کی مجبوری ہے، جو قوانین بناتے ہیں اکثریت مل کر کے، کچھ سال کے بعد پھر قانون کیا ہوتا ہے، بدل جاتا ہے، غلط۔ قرآن میں جو اللہ نے قانون بتایا تھا، جو 1400 سال پہلے تھا، آج بھی ہے وہی قانون، کیا چور کے ہاتھ کاٹو تو کاٹو، ایسا نہیں کہہ رہے اب تو نیا زمانہ آ گیا، اب کی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور جن ملکوں میں، جن ممالک میں اسلامی قانون پہ عمل ہوتا ہے، وہاں پہ امنیت ہے، نہ کہ جو ہے اے ٹی ایم کے پاس بھی ایک آدمی کھڑا کرنا پڑ رہا ہے، امنیت برقرار ہوگی جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل ہوگا۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تمہارا رب بہت بہتر جانتا ہے زیادہ روی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔